السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کمنٹ لائک کریں تاکہ چینل پر رومانٹک ایپیسوڈ دے سکوں۔ تم میری ہو قسط 17 تحریر کل۔ عنایا بیٹے، آپ میرے ساتھ جاؤ گی؟ انور خان اور اس کی بیوی کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دو، وہ ایک ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں۔ کچھ ٹائم کے بعد آپ بھی ان کے پاس آ جانا، لیکن ابھی آپ میرے ساتھ جاؤ، ٹھیک ہے میری پیاری بیٹی؟ نعمان خان عنایا کو منا رہے تھے اپنے ساتھ جانے کو، لیکن وہ بس ضد تھی کہ مجھے انور لالا کے ساتھ جانا ہے۔ علیان خان عنایا کا یوں ضدی انداز دیکھ رہا تھا۔ عنایا نے اداسی سے اپنا ہونٹ باہر نکالتے ہوئے کہا، لیکن بابا مجھے بھی درخشا بھابی کے ساتھ رہنا تھا۔ اچھا، میں کچھ دن بعد ضرور آؤں گی۔ نعمان خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ درخشا بھی عنایا کو اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ عنایا بہت باتونی تھی، اس کے ساتھ کوئی بھی بور نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے درخشا کا بھی دھیان اپنے اذیت ناک سوچوں کی طرف نہیں جاتا تھا۔ علیان خان کو عنایا خان کا یوں بچوں کی طرح حرکتیں کرنے پر ہنسی آئی، بلکہ وہاں سب ہی مسکرا رہے تھے۔ عنایا خان نے انور خان سے گلے ملتے ہوئے کہا، لالا اگر آپ مجھے کچھ دن بعد لینے نہیں آئے نا، تو میں نے درخشا بھابی کو آپ کو تنگ کرنے کے بہت سے طریقے بتا دیے ہیں۔ اچھا، تو تم میری بیوی کو اپنا شاگرد بنانا چاہتی ہو؟ انور خان نے عنایا کو دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، ارے آپ بنانے کا بول رہے ہیں، میں ان کو بنا چکی ہوں۔ پھر سب سے ملنے کے بعد سب کے ساتھ سکندر خان اور سفیان خان سے بھی مسکرا کر عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب علیان خان کے قریب گئی، عنایا نے مسکرا کر کہا، آپ تو میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہماری عمر میں اتنا فرق نہیں ہے۔ علیان خان منہ کھولے عنایا خان کو دیکھ رہا، پھر ایک نظر سب کو دیکھا جو آپس میں مل رہے تھے۔ علیان خان نے سنجیدگی سے کہا، اچھا کتنا فرق ہے ہماری عمر میں؟ عنایا خان نے کہا، آپ کی باڈی کے حساب سے نہیں، ٹھیک ہے؟ علیان خان کو ہنسی بھی آئی، لیکن ضبط کرتے ہوئے بولا، نہیں، عمر کے حساب سے بتا دیں۔ عنایا خان نے مسکرا کر رازداری سے کہا، کیا آپ کو نہیں پتہ؟ علیان خان نے حیرانی سے کہا، کیا؟ عنایا خان نے مسکرا کر کہا، لڑکیوں سے ان کی عمر نہیں پوچھتے، اور آگے بڑھی۔ علیان خان نے عجیب نظروں سے عنایا خان کی پشت کو گھورا۔ انور خان درخشا کو اپنے اسلام آباد گھر لے آیا تھا۔ درخشا کو وہ گھر کوئی سفید محل لگ رہا تھا۔ درخشا چہرہ چھپاتی تھی، ابھی بھی اس نے نقاب کیا تھا، کیونکہ ہر طرف مرد ملازم رکھے گئے تھے۔ انور خان نے درخشا کے لیے 2 ملازمہ کا انتظام کر دیا تھا۔ انور خان نے دروازہ کھول کر درخشا کو دیکھا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ درخشا اندر آئی۔ گھر اندر سے اور بھی خوبصورت تھا، اندر سے بھی بالکل سفید رنگ کا تھا۔ سب کچھ پورے گھر کو سفید تھیم سے بنایا گیا تھا۔ درخشا کو وہ کوئی ہوٹل ہی لگ رہا تھا۔ سٹنگ ایریا میں آتے ہی انور خان نے درخشا سے بیٹھنے کا کہا۔ درخشا ایک صوفے پر ٹک گئی تھی۔ درخشا نے نقاب اتار کر نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ انور خان نے درخشا کو یوں چھپ بیٹھا دیکھ کر کہا، تم اداس نہ ہو، عنایا کچھ دن میں آ جائے گی۔ درخشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تمہارے لیے 2 ملازموں کا انتظام کر دیا ہے، کیونکہ میں ہر وقت گھر میں نہیں ہوتا، بلکہ میں زیادہ تر کینیڈا میں ہوتا ہوں، یہاں ملازم ہی رہتے ہیں۔ تم جیسے چاہو رہو، میری طرف سے تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ درخشا انور خان کے کمرے میں آئی۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا، سفید رنگ کے ساتھ گرے تھیم رکھی گئی تھی۔ انور خان درخشا کو گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، اسے عصر کے وقت گھر پر چھوڑا تھا اور اب رات کے 8 کا وقت تھا۔ انور خان اپنے آفس میں بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ انور خان نے اپنے مینیجر سے کہا، احمد، مجھے اس نام اور اس کے بارے میں سب جاننا ہے، جو کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ انور خان نے وہ پیپر پر کچھ لکھ کر اپنے مینیجر کو دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا۔
انور خان نے کچھ سوچ کر سکندر خان کو کال کی۔ سکندر خان نے کال پک کی۔ انور خان نے کہا، سکندر خان، کیا تم عابد خان کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ سکندر خان نے چونک کر جواب دیا، ہاں جانتا ہوں، کیوں، کیا ہوا؟ عابد خان کو کچھ نہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا شک ہے اس کے بارے میں اس لیے تم سے بات کرنے کا سوچا۔ اگر میں سفیان خان سے بات کرتا تو اس نے کچھ بھی نہیں سننا تھا اور نہ ہی بتانا تھا۔ سکندر خان نے کہا، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اچھا انسان ہے۔ چلو، مجھے اگر کچھ پتہ چلتا ہے میں پھر بات کرتا ہوں۔ انور خان نے فون بند کرتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے گھر کا فوٹیج لگایا۔ وائٹ ہاؤس میں ہر جگہ انور خان نے کیمرے لگائے تھے۔ وہ درخشاں کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، وہ کیا کرتی ہے۔ اپنے ساتھ ہوئی اس بدنامی کو وہ یوں ہی تو نہیں جانے دے سکتا تھا، اس لیے وہ درخشاں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ درخشاں انور خان کے بیڈ پر ایک سائیڈ پر لیٹی کچھ دیر بعد کروٹیں بدلتی۔ انور خان اپنی کرسی پر ٹیک لگائے بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا درخشاں کی ساری حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ درخشاں آخر اٹھی، اپنے بیگ سے نیند کی گولی نکالی اور پانی کے ساتھ نگل کر واپس بیڈ پر آئی، لیٹ گئی۔ انور خان نے دیکھ کر کہا، محترمہ نے پھر سے نیند کی ٹیبلٹ لے لی ہے، اب آئی کوئی مائی کا لال، اور درخشاں میڈم کو جگا کر دکھائے۔ درخشاں کچھ ہی دیر میں آرام سے سو گئی تھی۔ انور خان نے اپنے کچھ ضروری کام ختم کیے جب وہ گھر پہنچا۔ اس وقت رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، موبائل بھی رکھا۔ ایک نظر درخشاں کے بے سدھ وجود کو دیکھا، فرش ہونے چلا گیا۔ گھنٹے بعد وہ بالوں میں ٹاول رگڑتا ہوا آیا، دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ انور خان نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اپنے تکیے پر سر رکھتے ہوئے بولا، ذرا درخشاں میڈم کو بھی دیکھا جائے کہ زندہ ہے بھی کہ نہیں۔ انور خان نے درخشاں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا چیک کرنے کے لیے۔ انور خان نے چونک کر ماتھے پر رکھا، وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ انور خان نے اپنی جگہ پر واپس لیٹتے ہوئے سوچا، صبح دیکھا جائے گا، لیکن کچھ دیر آنکھ بند کرتے ہی کھول دیے۔ وہ بے چین ہوا، اس کا بخار بہت تیز تھا، اس کو کم کرنا ہے پہلے۔ انور خان نے اٹھ کر درخشاں کو اپنی طرف کھینچا، اپنی سائڈ پر کر کے واش روم سے تھوڑا سا پانی اور ٹاول لیتے درخشاں کی پٹی کرنے لگا۔ جب بخار کی تپش کچھ کم ہوئی، انور خان نے درخشاں کو ہلایا، درخشاں اٹھو۔ درخشاں نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر انور خان کو دیکھا۔ انور خان نے درخشاں کو جاگتے دیکھ کر کہا، تم شاور لے لو، اچھا محسوس کرو گی۔ درخشاں میں بالکل بھی اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، ایک تو سلیپنگ پلز لینے کی وجہ سے، دوسرا بخار کی زیادتی کی وجہ سے۔ انور خان نے درخشاں کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ تھوڑی دیر درخشاں ویسے لیٹی رہی۔ انور خان نے درخشاں کو بازو سے جکڑ کر اٹھایا۔ درخشاں میں اپنے بازو پر وزن رکھنے کی سکت نہیں تھی۔ انور خان نے درخشاں کو گود میں اٹھا کر واش روم کا رخ کیا۔ واش روم میں درخشاں کو کھڑا کرتے شاور آن کیا۔ درخشاں نے ہڑبڑا کر پانی سے نکلنے کی کوشش کی۔ انور خان نے کہا، کچھ دیر کھڑی رہو تو اچھا محسوس کرو گی، ورنہ بخار سے مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی بار بار مزاحمت پانی سے نکلنے کی دیکھ کر انور خان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ درخشاں نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، نہیں جانے دے مجھے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ وہ نکلنے لگی جب انور خان بھی شاور کے نیچے کھڑا ہوا اور درخشاں کو بازو سے سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ درخشاں انور خان سے ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن انور خان نے چھوڑنے کے بجائے درخشاں کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا ہوا۔ درخشاں پانی سے چھپنے کے لیے انور خان کے سینے میں چہرہ دیے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ انور خان نے دونوں چھپا رکھے تھے۔ درخشاں نے انور خان سے کہا، بس کر دے نا، مجھے ٹھنڈ لگی ہے۔ انور خان نے کہا، بس کچھ دیر اور، تمہارا بخار اتر جائے گا تو نیند بھی اچھی آئے گی، ورنہ مر جاؤ گی، اس لیے کچھ اور کھڑی رہو۔ انور خان نہ جانے کیوں اتنا بول گیا تھا اس کے ساتھ، میں نہیں مرتی، اتنا آسان نہیں ہے میرا مرنا، اگر مجھے موت آتی تو ابھی یہاں نہیں ہوتی۔ درخشاں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ انور خان کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔
درخشا لرز رہی تھی دونوں. پھر بولی آپ نے چھوڑنا ہے، آپ چھوڑے نا مجھے، میں بتا رہی ہوں نا مجھے سردی لگ رہی ہے. انور خان نے درخشا کو ریلیکس کرنے کو سر پر ہاتھ پھیرنے لگا. بس تھوڑی دیر اور. درخشا نے کپ کپاتے ہوئے انور خان کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی مجھے آپ سے اچھے نہیں لگتے ہیں، آپ بہت برے ہیں، چھوڑے مجھے. انور خان درخشا کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑا. میں معذرت کر لوں گا اپنے ہر رویے کی، انور خان نے سرگوشی میں کہا تھا. پھر درخشا کو اٹھاتے ہوئے پوچھا تمہارے کپڑے کہاں ہیں تاکہ تم چینج کر سکو؟ مجھے پتہ نہیں ہے. درخشا کو بہت کمزوری محسوس ہوئی، وہ اپنے قدموں پر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. انور خان نے اپنے درخشا کا وجود کپ کپا رہا تھا، کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ والی تھی. انور خان واش روم سے نکلا، اپنے کپڑے چینج کرنے کے بعد درخشا کو ابھی بھی واش روم میں دیکھ کر حیران ہوا. وہ واش روم میں آیا. درخشا زمین پر بیٹھے گھٹنوں میں سردیے لرزتے ہوئے رو رہی تھی. انور خان جلدی سے درخشا کے قریب ہوا اور پریشانی سے کہا درخشا کیا ہوا تمہیں؟ درخشا نے روتے ہوئے آہستہ سے کہا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، کیا آپ کسی ملازمہ کو میری مدد کے لیے بلا سکتے ہیں؟ انور خان نے پریشانی سے کہا درخشا اس وقت صبح کے 4 کا وقت ہے، اس وقت کوئی بھی ملازمہ نہیں ہے، چلو میں مدد کرتا ہوں. انور خان نے درخشا کے وجود سے ہٹائے. کپڑے گیلے ہو کر درخشا نے بلینکٹ سر تک تان لیا تھا. وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی. ایک تو یہاں بالکل اکیلی تھی، اس سے خوف بھی آ رہا تھا. انور خان نے درخشا کے بیگ سے سلیپنگ پلز نکال کر اپنے پاس رکھے تھے کیونکہ وہ پہلے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ اس کے لیے کھانا ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ درخشا کو بالکل بے جان بنا دیتے تھے. یہ انور خان نے اس پل محسوس کر لیا تھا. انور خان نے صبح ہی لیڈی ڈاکٹر کو گھر درخشا کے لیے بلایا تھا. درخشا کی حالت کافی بہتر تھی. چیک کرنے کے بعد کچھ بھی میڈیسن دینے سے منع کیا. ڈاکٹر نے سلیپنگ پلز دیکھ کر کافی غصے کا اظہار کیا تھا. یہ میڈیسن آپ کی بیوی لے رہی ہے، اس کا دماغ کو بھی انفیکٹ کر سکتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کب سے لے رہی ہے. کچھ ٹیسٹ ہے، وہ بہتر ہے آپ کلینک آ کر کروا کے اس کے بعد میں کچھ کہہ سکتی ہوں. انور خان نے اس بات میں سر ہلایا. ڈاکٹر کے جانے کے بعد درخشا کے قریب بیٹھ کر کہا ابھی کچھ بھی میڈیسن کھانے سے منع کیا ہے، کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں تو میں شام میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، پھر چلتے ہیں. تمہیں کچھ بھی کھانا ہو ملازمہ کو کہا کرو، وہ تمہارے لیے بنائے. انور خان اس چھوٹی سی بے پناہ خوبصورت لڑکی کو پتہ نہیں کیوں بے چین یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ خود بے چین ہو جاتا تھا اور اب بھی تھا. درخشا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا. انور خان بھی اپنے آفس چلا گیا. پری کی آنکھ کھلی. کمرے میں نیم اندھیرا تھا. پری نے خود کو بیڈ پر اکیلا دیکھ کر جلدی سے اٹھی، کمرے میں نظر دوڑائی. وہاں سکندر خان کو
نہ دیکھ کر پریشانی سے جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ وہ سکندر خان کی شرٹ میں تھی۔ پری شاور لینے کے لیے گئی اور شاور لینے کے بعد ریڈ گھٹنوں تک شرٹ ساتھ میں پاجامہ، گلے میں دوپٹہ اوڑھے وہ اپنے بال ڈرائی کرنے کے بعد بالوں کو کھلا چھوڑ کر ریڈ رنگ لبوں پر لگائے۔ اسے سردی بھی لگی۔ پری نے کچھ سوچ کر مسکرائی۔ سکندر خان کی الماری کی طرف گئی، وہاں سے اپنے لیے کچھ گرم ہڈی دیکھی، لیکن سبھی اس سے بہت بڑے سائز کی تھی۔ پری نے اپنا ہونٹ باہر نکالتے ہوئے کہا، جنزادہ۔ پھر بھی سکندر خان کی ایک ہڈی نکال کر وہ پہنی، لیکن ہڈی کی آستینیں بہت بڑی تھیں۔ پری نے وہ فولڈ کی، مسکرا کر باہر آئی۔ سارے کاٹیج میں خاموشی تھی، سکندر خان کہیں نہیں تھا۔ پری نے حیرت سے دیکھا، یہ جنزادہ کہاں ہے؟ مجھے یہاں ایسے چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا؟ سکندر خان اسٹڈی روم سے اپنے لیپ ٹاپ پر پری کی ہر حرکت کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ پری کو اپنی ہڈی پہنے سارے گھر میں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ سکندر خان نے مسکرا کر پری کو دیکھا۔ وہ سٹنگ ایریا میں گلاس وال سے مری کی خوبصورت پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیوٹ سے انداز میں ہونٹ باہر نکال کر ہڈی بازوؤں کو اپنے چہرے پر رکھے کھڑی تھی۔ اسے سکندر خان پر غصہ تھا کہ وہ اسے اس طرح چھوڑ کر کہاں ہے۔ سکندر خان، آلیان خان، سفیان خان کو اپنے بہت بڑے پروجیکٹ میں بہت نقصان ہوا تھا۔ وہ سب اسی پر باتیں کر رہے تھے۔ لالا، آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ سکندر خان پری کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ سکندر خان چونک کر کہا، آلیان ہمارے ساتھ، پری بھی جائے گی۔ میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں دوبارہ رسک نہیں لے سکتا ہوں۔ آلیان خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد سکندر خان نے کانفرنس کال بند کر کے وہ باہر آیا۔ سکندر خان پری کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا، اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑ کر، آپ کہاں تھے؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیوں؟ سکندر خان نے پوچھا۔ وہ آپ کمرے میں نہیں تھے کیا؟ تم اگر میں پاس ہوتا ہوں تو پھر تمہیں بار بار لینا ہوتا۔ سکندر خان کی بات پر پری کا چہرہ سرخ ہوا۔ سکندر خان نے مسکرا کر کہا، جب میری شرٹس سے تم اتنا پیار کرتی ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں کرتی؟ میری شرٹس کو تم اپنے چہرے پر بھی لگاتی ہو، اپنے لبوں سے بھی لگاتی ہو، اس طرح میرے ساتھ کیوں نہیں کرتی ہو؟ مجھ سے کرو تو جواب میں بھی تمہیں اچھا رسپانس دوں گا۔ پری نے نظریں جھکائے ہی مسکرائی۔ سکندر خان نے پری کی تھوڑی سی انگلی پر پری کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تم بہت خوبصورت ہو؟ سکندر خان نے پری کو مسکرا کر کہا، بولا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا۔ سکندر خان نے سنجیدگی سے کہا، کس نے کی ہے تعریف تمہاری؟ پری سکندر خان کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے بولی، سنبل نے اور میری کالج کی دوستوں نے، میری ٹیچرز نے بھی کی ہے۔ اچھا، کس ٹیچر نے کی ہے؟ وہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ پری نے فیمیل ہے، میری ساری ٹیچرز۔ اچھا، اب تمہارا ٹیچر میں ہوں، کیونکہ تمہیں بہت سی باتیں کالج میں نہیں مجھ سے سیکھنی ہے۔ پری نے حیرانی سے کہا، کون سی؟ سمجھ آئے گی، ایسے تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ پری نے سرخ چہرے سے نظریں جھکائے۔ پری نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں اتنے سارے لوگوں نے کہا ہے کہ تم خوبصورت ہو؟
لیکن پھر کیوں تمہیں نہیں لگتا تھا کہ تم خوبصورت ہو؟ پری نے نظریں اٹھا کر کہا، کیونکہ سکندر خان نے مجھے بری اور گندی کہا تھا، اس لیے مجھے اپنا آپ خوبصورت نہیں لگتا تھا۔ سکندر خان لب پیچ گیا، اور آج مجھے لگتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں، کیونکہ مجھے سکندر خان نے کہا ہے کہ میں خوبصورت ہوں۔ سکندر خان پری کو دیکھ کر رہ گیا۔ سوری، میں ان ساری باتوں کے لیے معذرت کرتا ہوں، میں غلط تھا۔ پری دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہے اور سب سے خوبصورت ہے، پری کبھی بھی غلط نہیں ہے۔ سکندر خان نے پری کے ماتھے پر لب رکھے۔ پری بار بار انگلی کے آستینے اوپر کرتی اپنے چھوٹے ہاتھ نکالنے کے لیے۔ سکندر خان نے کہا، کیوں اتنی بڑی ہڈی پہنی ہے؟ تم نے کچھ نارمل سا دیکھ لیتی۔ آپ کے پاس کچھ بھی نارمل ہے ہی نہیں، آپ تو جنزادے ہیں، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سکندر خان نے کچھ چٹکیوں میں چٹکی بنائی اور تم ایسا کرو، میرے بچپن کی شرٹس پہنو، وہ تمہیں پوری ہوں گی۔ پری نے حیرانی سے دیکھا، کیونکہ اب مجھے جو کپڑے پورے آتے ہیں وہی ہوں گے میرے پاس۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری بیوی اتنی چھوٹی سی ہوگی اور اسے میری شرٹ سے عشق ہوگا تو میں اتنی جم نہیں کرتا، اپنی باڈی کو بہت کمزور کرتا۔ پری نے کہا، نہیں، مجھے آپ کو کمزور نہیں، ایسے ہی پسند ہے۔ سکندر خان نے پری کو اور کچن کی طرف گیا، وہاں شیلف پر پری کو بٹھایا۔ تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں میں آج۔ پری نے حیرانی سے سکندر خان کو دیکھا، کیا آپ کو بھی کچھ بنانا آتا ہے؟ سکندر خان نے کہا، پتہ نہیں، تم ٹیسٹ کر کے بتانا مجھے۔ پری نے کہا، نہیں، میں آپ کے لیے بناتی ہوں۔ سکندر خان نے شیلف پر پری کے بے حد قریب ہوتے کہا، تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، تم اتنی چینج کیسے ہوئی؟ اتنا اچھا کھانا کیسے بناتی ہو؟ اتنی خوبصورت کیسے دکھتی ہو؟ بے چین کر دیتی ہو۔ پری نے نظریں جھکائے کہا، میں آپ کے لیے چینج ہوئی، مجھے نوری آپی سب کچھ بنانا سکھاتی تھی، وہ سب سیکھنا چاہتی تھی جو آپ کو پسند تھا۔ میں ویسے ہی ڈریسنگ کرنا چاہتی تھی جیسے آپ کو پسند تھی۔ سکندر خان نے حیران ہوتے کہا، کیوں؟ میرے لیے کیوں؟ پری نے نظریں جھکائی، میں چاہتی تھی کہ جب بھی آپ مجھے دیکھیں مجھے پسند کر لیں، مجھے طلاق نہ دے، میں آپ کے نام سے ہی جانی جاؤں۔ سکندر خان پری کی بات سن کر اسٹل ہوا۔ عشق کا دعوے دار تو وہ بھی تھا، لیکن یہاں یہ چھوٹی سی لڑکی اس سے بے انتہا عشق کرتی تھی، وہ بھی کچی عمر کا عشق تھا۔ اگر محبوب نہ ملے تو سانس لینا بھی مشکل کر دیتا ہے۔ سکندر خان کے گلے میں گلٹی سی بنی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی اپنے سے اتنی چھوٹی لڑکی سے ہوگی اور تمہارے ساتھ ہوگی، یہ تو بالکل نہیں سوچا تھا۔ ہاں، مجھے تمہارا لڑکوں کے ساتھ کھیلنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تم صرف سکندر خان کو ہی بتاؤ، اور میں نے تمہیں اپنا بنا بھی دیا، لیکن اس رات تم مجھے بنا بتائے ہی وہاں گئی تھی، یہ میرے شدید غصے کا باعث بنا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، پری نے کہا۔ سکندر خان نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن میرا غصہ ہی ایسا تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ان غلیظ لوگوں کی نظر تمہارے وجود پر ٹکی میں دیکھی تھی، جو مجھے آج بھی اپنے رگوں میں خون کی گردش بڑھا دیتی ہے۔ میں نے ان کی نظروں سے تمہیں بچانے کے لیے تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھے، صرف میں دیکھوں۔ شاید میں تب سے ہی تم سے پیار کرتا تھا،
پری مسکرا کر سکندر خان کو دیکھا۔ سکندر خان کا موڈ بدلتا ہوا دیکھ کر سکندر خان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، خان۔ سکندر خان نے پری کے بالوں پر لب رکھے کہا، جی خان کی جان۔ پری نے کہا، جی خان کی جان۔ پری نے کہا، بہت بھوک لگی ہے، اگر آپ نے میرے لیے کچھ نہیں بنانا تو پھر میں خود بنا لوں۔ سکندر خان نے مسکرا کر کہا، میں بناتا ہوں میری جان۔ کیونکہ تو طاقتور ہونا ہے۔ سکندر خان نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ پری نے نظریں جھکائی۔ درخشا کی طبیعت کافی بہتر تھی، وہ سٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی جب ملازمہ آئی۔ باجی کیا آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ درخشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ملازمہ کافی حیرانی سے درخشا کو دیکھ رہی تھی۔ باجی کیا آپ چھوٹے خان کی بیوی ہیں؟ درخشا جو صوفے پر سر رکھے بیٹھی تھی ملازمہ کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ملازمہ کو کافی حیرت ہوئی۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ درخشا نے نظریں اٹھا کر ملازمہ کو دیکھا۔ ملازمہ نے ہڑبڑا کر کہا، وہ میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ شادی کی خبر ہی نہیں ملی ہمیں۔ جب بھی بڑے خان کے گھر کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہم ہی آتے ہیں، لیکن اس دفعہ بس چھوٹے خان نے صرف فون کر کے کہا کہ گھر میں آ جاؤ، تو مجھے لگا کوئی تقریب ہوگی، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے آپ سے پوچھا۔ آپ تو ہر وقت اپنے کمرے میں ہوتی ہیں، آج ہی آپ یہاں ہیں تو میں نے پوچھ لیا۔ درخشا ملازمہ کے اتنے بڑے جواب پر کوفت سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بس سادگی سے شادی ہوئی تھی، اس لیے کسی کو نہیں بتایا۔ ملازمہ بڑی عمر کی تھی، وہ درخشا کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بولی، آپ اتنی خوبصورت ہیں، اس لیے چھوٹے خان نے آپ سے پسند کی شادی کی ہوگی۔ درخشا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ سے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ درخشا کا دل کسی سے بھی بات کرنے کو نہیں کر رہا تھا، وہ یہاں 2 ہفتوں سے تھی۔ انور خان رات دیر سے آتا، صبح جاتا۔ درخشا اور انور خان کی بھی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ درخشا انور خان آج کل کام میں بہت بزی تھا، گھر کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا جب باہر سے شور کی آواز آئی۔ درخشا نے سر اٹھا کر داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ نعمان خان داخل ہوئے، ان کے پیچھے ہی 2 ملازم بھی تھے جن سے وہ باتیں کرتے ہوئے آئے تھے۔ درخشا نے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی، دوپٹہ سر پر اوڑھا اور نقاب کیا۔ نعمان خان نے درخشا کو دیکھ کر لب بھینجے، درخشا کے نقاب کو دیکھ کر اپنے پیچھے ملازموں کو اشارہ کرتے ہوئے باہر جانے کا کہا۔ خود سٹنگ ایریا میں آتے ہوئے درخشا کو دیکھ کر تنے ہوئے چہرے کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ درخشا نے نقاب ہٹا کر سلام کیا۔ نعمان خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نعمان خان کو دیکھ کر ملازمہ بھی آئی، کچھ دیر ملازمہ سے بات کی۔ جب وہ چلی گئی درخشا ویسے ہی کھڑی رہی۔ نعمان خان نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ نعمان خان کے روب دبدبے کو دیکھ کر درخشا بہت کنفیوز تھی۔ نعمان خان کی سرد آواز میں بیٹھنے کا سن کر ان کے سامنے والے صوفے پر ٹک گئی۔ نعمان خان نے ایک نظر درخشا کو دیکھ کر کہا، انور خان کہاں ہے؟ درخشا نے کنفیوز ہوتے نعمان خان کو پریشانی سے دیکھا تھا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انور خان کہاں ہے، وہ خود سے بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے نہ ہی وہ کوئی تیز ترار لڑکی تھی جو اپنا دماغ چلاتی۔ ایک تو سامنے والے کا سرد چہرہ ہی کچھ بولنے نہیں دیتا تھا۔ نعمان خان درخشا کے کنفیوز چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ درخشا نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ نعمان خان نے درخشا سے پھر پوچھا، کیا وہ تمہیں بتا کر نہیں جاتا؟ درخشا نے نفی میں سر ہلایا۔ میری بات سنو، میرے بیٹے کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، وہ آج نہیں تو کل ضرور تمہیں چھوڑ دے گا۔ زبردستی کے رشتے زیادہ نہیں چلتے، اور نہ ہی تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ بنتا ہے۔
وہ اپنی ہی طرح کی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرے گا جو اس کے ساتھ دنیا کے سامنے تو جا سکے۔ تم ہمارے اسٹیٹس سے ابھی بھی واقف نہیں ہو، اور ویسے بھی وہ نائلہ کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری اور ہماری اسٹیٹس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں یہ بھی نہ دیکھتا، لیکن اگر تم میرے بیٹے کی طرح بھی تعلیم یافتہ ہوتی۔ یہ تو تم بھی ہو ہی نہیں، جتنی تمہاری تعلیم ہے اس سے زیادہ تو ہماری ملازموں کی ہوتی ہے۔ میرے بیٹے کے لیے تم بالکل بھی نہیں بنی ہو۔ تم کچھ عرصہ یہاں رہو، پھر اس کے بعد یہاں سے چلی جانا۔ تم فکر نہیں کرو، میں ساری زندگی تمہارا اور تمہارے گھر والوں کو خرچہ دیتا رہوں گا، اور یہاں سے طلاق کے بعد تمہاری شادی بھی بہت اچھی جگہ کرواؤں گا۔ درخشاں کسی شاک کسی کیفیت میں نعمان خان کے اتنے تذلیل بھرے الفاظ سن رہی تھی۔ اپنی اتنی تذلیل شاید ہی کبھی محسوس کی ہو۔ درخشاں نے نظریں جھکائے ہی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ سامنے بیٹھے پتھر شخص کے سامنے اپنے آنسو بہا کر اپنی اور تذلیل نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ پھر بولے، تمہارے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی اس میں میرے بیٹے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ شاید تمہارے ساتھ ہی کسی نے ایسا کیا ہوگا اور میرے بیٹے کو ہی پھنسا دیا۔ درخشاں کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا اور بھی شرم سے سر جھک گیا۔ اس سب کے لیے نہ وہ تمہیں اپنے ساتھ ساری زندگی باندھ کر رکھے گا، اور نہ ہی تم ایسا کچھ بھی اپنے دماغ میں لاؤ۔ عنایہ کو میں بالکل بھی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ عنایہ کو تمہاری عادت ہو۔ اگر انور خان کو تمہاری پرواہ ہوتی، وہ شوہر کی طرح تمہیں اپنے جانے کا آنے کا بتا کر جاتا، لیکن تم نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے جتنا جلدی ہو تم اس سے کہو کہ تم اپنے باپ کے گھر رہنا چاہتی ہو۔ تم جس دن اپنے باپ کے گھر جاؤ گی، میں اس دن سے تمہیں اچھی خاصی رقم بھجوا دیا کروں گا۔ درخشاں کچھ بھی نہیں کہا۔ نعمان خان یہ سب کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ درخشاں نعمان خان کے جاتے ہی انور خان کے کمرے میں آئی، دروازے کے ساتھ پشت لگا کر شدت سے روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اتنی تذلیل کیوں میری؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر کب تک میرے ساتھ ہی ایسا ہوگا؟ درخشاں گھٹنوں میں سر دیے روئی۔ رونے کے باعث سارا وجود ہچکولے لے کھا رہا تھا۔ شام کو جب انور خان گھر آیا، کافی تھکا ہوا تھا۔ جب ملازمہ کو کافی کا کہتے ہی اپنے کمرے میں آیا، دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ انور خان کافی پریشان ہوا، دیوار پر ہاتھ مار کر ساری لائٹس آن کی۔ درخشاں کو دیکھنے کے لیے بیڈ کی طرف گیا، جہاں درخشاں بیڈ کے سینٹر میں گٹھڑی کی طرح بے سدھ پڑی تھی۔ انور خان نے حیرانی سے درخشاں کے قریب ہوتے اسے ہاتھ سے ہلایا۔ درخشاں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ انور خان نے پریشانی سے کہا، درخشاں آنکھیں کھولو۔ جب پھر بھی نہیں درخشاں نے آنکھیں کھولی، انور خان نے پریشانی سے درخشاں کو گود میں اٹھایا اور باہر بھاگا۔ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال کی طرف گیا۔ درخشاں کو اپنے پاس جو بھی قریب اسپتال ملا وہاں گیا۔ وہ ابھی باہر تھا، انتظار کر رہا تھا۔ جب نرس نے کہا، ڈاکٹر آپ کو اندر بلا رہی ہے، وہ جلدی اندر گیا۔ درخشاں کو ہوش آ چکا تھا، وہ سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ جب انور خان نے درخشاں کے پاس بیٹھ کر لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا، کیا آپ ان کے شوہر ہیں؟ انور خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس حالت میں وہ کافی کمزور ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہوئی۔ سٹریس بالکل ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے، اور کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اس حالت میں اس کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا ہی رہا تو آپ کا نقصان ہوگا۔ اوپر سے کم عمر ہے، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو اس سب کے لیے بھی پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ انور خان حیران و پریشانی سے لیڈی ڈاکٹر کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ جی، میری وائف کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے انور خان کو دیکھا۔ کیا مطلب، آپ کو نہیں پتہ؟ انور خان نے نفی میں سر ہلایا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا، آپ کی وائف حاملہ ہے۔ انور خان ایک دم چپ ہوا، پھر پوچھا، کیا یہ
پریگننٹ ہے؟ لیڈی ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ درخشا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے یہ میڈیسن لکھ دی ہے اور ساتھ میں ڈائٹ۔ اپنی بیوی کا اچھے سے خیال رکھیں، یہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسٹریس سے بھی دور رکھیں۔ انور خان نے بے خیالی میں اس بات میں سر ہلایا۔ درخشا کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ باہر لایا، گاڑی میں بٹھایا، خود بھی بیٹھا۔ ایک نظر درخشا کے زرد چہرے کو دیکھا۔ وہ بے حال سی سیٹ پر سر ٹکائے آنکھیں مونڈے ہوئے تھی۔ گھر آتے ہوئے بھی وہ خاموش تھی۔ درخشا رخ موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر درخشا کو روم میں لے جاتے ہوئے جب ہاتھ سے تھاما، درخشا نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہا، میں خود جا سکتی ہوں۔ انور خان نے کچھ نہیں کہا۔ لب بھیجے انور خان نے ملازمہ کو درخشا کے لیے کچھ کھانے کو لانے کا کہا۔ وہ کمرے میں آیا۔ درخشا بیڈ پر لیٹی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی۔ انور خان ساری میڈیسن سائیڈ پر رکھتے ہوئے خود کپڑے چینج کرنے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ فریش ہو کر آیا۔ درخشا کو اسی حالت میں دیکھا، ملازمہ کھانا رکھ کے چلی گئی۔ انور خان نے درخشا کی طرف آتے ہوئے کہا، درخشا اٹھو، کچھ کھا لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ درخشا ویسے ہی پڑی رہی۔ انور خان نے زور دے کر کہا، درخشا میں نے کچھ کہا ہے، اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ درخشا نے بھاری آواز میں کہا، مجھے بھوک نہیں لگی۔ انور خان کو درخشا کے جواب پر غصہ آنے لگا۔ کوئی بات نہیں، تم پھر بھی کھانا کھاؤ۔ انور خان نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، مجھے نہیں چاہیے کھانا۔ انور خان نے درخشا کے پھر سے انکار کرنے پر درخشا کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے بازو سے جکڑ کر بٹھا کر کہا، تمہیں بھوک لگی ہے یا نہیں؟ کھانا تم نے کھانا ہی ہے۔ درخشا نے سرخ آنکھوں سے انور خان کو دیکھا، کیوں کھاؤں میں؟ انور خان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ بچے کے لیے ضروری ہے اور تمہیں کھانا ہی ہوگا۔ درخشا نے چیخ کر کہا، کون سا بچہ اور کس کا بچہ؟ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، مجھے اور امتحان نہیں چاہیے، میں اس بچے کو نہیں چاہتی ہوں اور نہ ہی اس کو۔ جب آپ نے مجھے چھوڑنا ہی ہے تو کیوں دنیا کی نظر میں ایک اور گناہ کروں؟ نہ ہی میں اپنے گناہوں میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی یہ گناہ ہی ہے، دنیا کو کیا بتاؤں گی کہ یہ کس کا ہے؟ اس کو بھی جب سب کہیں گے۔ درخشا نے روتے ہوئے کہا۔ انور خان بھی کوئی خاص خوش نہیں تھا، لیکن درخشا کو گناہ کا کہنا پتہ نہیں انور خان کو شدید غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ انور خان نے درخشا کا چہرہ دبوچتے ہوئے شدید غصے سے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہاں، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو گناہ ناجائز کہنے کی؟ تم کون ہوتی ہو میرے بچے کو ناپیدا کرنے والی؟ تم ہی اس کو پیدا کرو گی، تم میرے وارث کو گناہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہاں، میں تمہاری جان لے لوں گا، نکاح کر لیا ہے نا تم سے، میرے ہی بستر پر پیدا ہو گئی۔ انور شاید غصے سے داڑھا تھا، شدید غصے سے داڑھا تھا۔ درخشا نے سرخ آنکھوں سے انور خان کے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی۔ انور خان سے چہرہ چھڑوا کر درخشا نے پھر چیخ کر کہا، نہیں، اس کو مجھے نہیں چاہیے۔ انور خان نے درخشا کے بالوں کی گدی سے سختی سے دبوچ کر کھرراتے ہوئے بولا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا چاہتی ہو کیا نہیں، مجھے چاہیے بہت اچھا۔ کس نے کہا کہ تم سے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اگر چھوڑنا ہی ہوتا تو نکاح ہی نہ کرتا میں یہی کہہ دیتا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے اس سب میں اور آرام سے سائیڈ ہو جاتا، لیکن میں نے تم سے نکاح کیا کیونکہ میں کرنا چاہتا تھا۔ سب کو پتہ ہے کہ تم میری بیوی ہو، میرا ہی ہوگا۔ درخشا نے روتے ہوئے کہا، کیا آپ کو میرے جیسے جاہل کے وجود سے اپنے تعلیم یافتہ خاندان کے لیے جاہل بچہ پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ نے مان لیا، لیکن آپ کے والد کو میں آپ کے گھر کے ملازموں سے بھی بدتر لگتی ہوں۔ وہ میرے وجود سے آپ کے لائق نہیں سمجھتے۔ میرے ساتھ جو زیادتی کی آپ نے میرے ہی کسی اپنے نے کی ہے۔ انور خان کی ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ کے فارم ہاؤس میں کیسے میری کم حیثیت خاندان نے مجھے آپ کے پاس نوچنے کے لیے چھوڑا؟
آپ نے کون سا مجھ سے خوشی سے نکاح کیا ہے جو آپ پوری زندگی اس نکاح کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا ہے؟ انور خان حیرانی سے درخشاں کے ساتھ بیٹھا۔ یہ سب تم سے کس نے کہا ہے؟ درخشاں نے سر جھکائے شدید روتے ہوئے کہا، آپ کے بابا نے کہا ہے۔ انور خان نے غصے سے دانت پر دانت جمائے درخشاں کو دیکھا۔ میں نے جو بھی کیا اور اپنے ہوش میں نہیں کیا، اور اگر میں نکاح کے بعد خاموش ہوں یا تمہارے قریب نہیں آتا تو اس لیے کہ میں تمہیں اور اپنے آپ کو وقت دینا چاہتا تھا، لیکن تم ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اب سے روز ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ اور فارم ہاؤس میں مجھے کچھ ہی نہیں پتا تھا، تم نے خود مجھے دیکھا ہوگا، میرا ہے اور تم اسے ہی پیدا کرو گی، اور اگر تم نے اسے گناہ یا ناجائز کہا تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا، سمجھی؟ درخشاں نے پھر اثبات میں سر ہلایا، نفی میں سر ہلایا۔ جب مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں تو؟ انور خان نے درخشاں کے بالوں سے جکڑ کر چلو اب کھانا کھاؤ، پھر میڈیسن لو۔ میرے ساتھ تم نے کچھ بھی کیا یا میرا بچہ کمزور ہوا تو یاد رکھنا بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ فارم ہاؤس میں تمہیں اپنے ہوش میں نہیں تھا، لیکن پھر جو بھی کروں گا بالکل اپنے ہوش میں رہتے ہوئے کروں گا، اس لیے اپنی جان سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے تم نے، اور اگر تم کوئی بھی غلط لفظ میرے بچے کے لیے استعمال کیا وہ دن تم پر بھاری گزرے گا۔ میں اب تک خاموش تھا اس لیے کہ مجھے تمہیں تمہاری رضامندی سے اپنانا تھا، لیکن اب نہیں ہوں گا کیونکہ تم میری بیوی ہو تو رضامندی کی اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو اس کا خیال رکھو، جو بھی جیسے بھی ہوا سب بھول کر صرف اس کا خیال رکھو، سمجھی تم؟ اگر تم جاہل ہو تو میں نہیں ہوں، میرا بچہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس پریشانی میں بھی نہ رہو، انور خان نے سرد لہجے میں کہا۔ درخشاں نے ڈرتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا، اب کھانا کھاؤ۔ کھانا تم خود کھاؤ گی یا میں کھلا دوں؟ درخشاں نے روتے ہوئے کہا، میں خود کھا سکتی ہوں لیکن مجھے کھایا نہیں جاتا۔ انور خان نے درخشاں کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اب کھایا جائے گا جب میں خود اپنے منہ سے تمہارے منہ میں دوں گا۔ درخشاں نے گھبرا کر روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں کھاتی ہوں۔ انور خان نے پلاؤ کا چمچ درخشاں کے منہ کے قریب کیا۔ درخشاں نے منہ کھول کر کھایا۔ انور خان درخشاں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھلانے کے بعد میڈیسن دی۔ درخشاں کے سونے کے بعد اب انور خان کا ارادہ نعمان خان سے بات کرنے کا تھا۔ سکندر خان گھر میں نہیں تھا، وہ اسلام آباد گیا تھا۔ پری ابھی بھی مری میں تھی۔ سکندر خان کافی بیزی تھا اپنے پروجیکٹ کی وجہ سے۔ پری کچن میں کھڑی چاول کو دم لگا کر اپنے کمرے میں آئی، اپنے لیے خوبصورت سی گرین لانگ شرٹ پاجامہ نکال کر شاور لینے گئی، تیار ہوئی، بال کھلے ہی چھوڑے، آنکھوں میں کاجل لگایا، گلے میں سکندر خان کا دیا ہوا ڈائمنڈ کا پینڈنٹ پہنا، دوپٹہ کندھے پر رکھا، ایک نظر مرر میں خود کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کچن میں گئی۔ کھانا تیار تھا لیکن سکندر خان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پری اپنے جھولے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب سکندر خان نہیں آیا، پری جھولے پر ہی لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں پری کی آنکھ لگی۔ سکندر خان رات کو 12 کے قریب کاٹیج آیا تھا۔ سارے گھر میں خاموشی تھی۔ سکندر خان نے جھولے پر پری کو سوتے ہوئے دیکھا اور وہ مسکرایا۔ وہ قریب آیا، پری کو تیار دیکھ کر اپنا کوٹ اتار
کر اپنے بازو پر رکھا اور جھک کر اس کو گود میں اٹھایا۔ پری نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سکندر خان کا مسکراتا ہوا چہرہ اپنی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ آپ اتنا دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سکندر خان سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا۔ ایک میٹنگ کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ دروازہ کھول کر پاؤں مار کر دروازہ بند کرتا ہوا پری کو